ایسا ہے کہ یار مفتی عبدل باقی صاحب جن کو ہم سنتے ہیں کہ یار یہ ہمارے مخالف سب پہ کھڑے ہوئے ہیں، ناصبی مشہور تھے کہ کربلا، نجف، بغداد، عراق، ایران یہ شیعوں کا ہے، تو یہ شیعہ بھی جھوٹ بولتا ہے، یہ سنی بھی جھوٹ بولتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ اس وقت میرے ساتھ پاکستان کے مشہور و معروف، آپ سب کے دلوں کی دھڑکن، آپ سب کی جان اور پاکستان کی شان، ہمارے برادر جناب اویس ربانی صاحب حفظہ اللہ، ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ میں آپ کو ملوانا چاہوں گا کہ کربلا کی مشی پہ لے کر آئے ہیں، جو انہوں نے اتحاد بین المسلمین کے نہ صرف بات نہیں کی بلکہ اس کو عملاً اس کا مظاہرہ کیا۔ تو ابھی ہم اس وقت نکلے ہیں واک کرنے، دن کا میں کھانا نہیں کھا سکا تو ہم نے کہا چلے لنگر کھا لیتے ہیں۔ اویس بھائی کیا خیال ہے؟ ویسے مائک کا ہے ماشاءاللہ مجھے خوشی ہو رہی ہے، اور وہ جو شعر ہے نا کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ خوبصورتی سے نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر ہم مل رہے ہیں، یہ بہت خوش قسمتی والی بات ہے۔ حالانکہ ایک ہی شہر میں رہتے ہیں مگر نہیں مل پاتے، مگر اس شہر میں حسین سب کو جوڑ دیتے ہیں واقعاً، اور جنت کے جوان، یعنی جنت وہی ہے جہاں پہ جوان ہے، جہاں پہ سالار ہے، جہاں پہ سید ہے، جہاں بادشاہ ہیں، اسی جگہ پر ہم لوگ بھی ہیں۔ خوش قسمتی ہے میری، مفتی صاحب اپنے طور سے بڑی مدلل گفتگو فرماتے ہیں، مگر میں ان کے سامنے علامہ کرم علی حیدری صاحب اور مفتی عبدل باقی صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ وہ شخصیت ہے، ان کو تو آپ سب جانتے ہیں۔ عبدل باقی صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، میں نے ان کی جب تصویر دیکھی ہے تو دلی خوشی ہوئی مجھے کہ یہ بغداد ایئرپورٹ پہ اترے اور انہوں نے مشی کی، کیا بہترین بات ہے۔ اور انشاءاللہ ان سے تو بات چیت ہوتی رہے گی، آپ اویس بھائی کے چینل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے تاثرات کیسے رہے۔ میں بھی انشاءاللہ ان سے ان کے ہاں یہ بات ان کی اچھی ہے، لیکن اگرچہ ہم سب کے اختلافات ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکتے ہیں قبلہ، لیکن بہترین بات یہ ہے کہ امام حسین ہم سب کو ایک کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات ثابت ہو گئی آج جو ہم اجتماعیت کے ساتھ مختصر صحیح کھڑے ہوئے ہیں کہ حسین کسی خاص مسلک کے نہیں ہے، بلکہ اہل سنہ حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں بنسبت کسی بھی دوسرے انسان سے۔ ہم اہل بیت کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت جو ہے وہ ہمیں ہمارے نبی کے پیغام کے ذریعے سے ملی ہے، اور یہاں موجود ہے۔ کل میں نے کرم صاحب سے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو میں جو کچھ دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، میں یہ موجود ہے سامنے، میں نے کہا ضروری نہیں ہے کہ میں اس میں سے ہر بات سے متفق ہوں، یہ بات میں نے اب کہی تھی آپ سے، میں نے کہا ضروری نہیں ہے کہ میں ہر بات سے متفق ہوں، لیکن ایک جو انسانیت مجھے یہاں نظر آئی ہے، اس انسانیت نے مجھے بہت متاثر کیا۔ بالکل، جو ہر بات سے متفق ہو وہ کوئی اس نے اپنی عقل استعمال نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا، ہر بات سے متفق ہونا ضروری بھی نہیں ہے۔ اور پھر میں نے کچھ شخصیات کا ان سے باقاعدہ تذکرہ کیا کہ فلاں فلاں فلاں، تو انہوں نے کہا جی ہم اس سے بالکل بھی بری ہیں۔ انسانیت کا ذرا بتائیے گا آپ کو کیسے محسوس ہوا؟ اچھا مفتی صاحب، ایک بات جو یہ ہے کہ ہم شیعہ کے بارے میں یہ جو سنتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ مثال کے طور پر ان کے جو اجتماع جلوس وغیرہ ہیں اس میں تبرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے مطلب یقین سے بتائیے گا کہ وہاں سے لے کر یہ 85 کلومیٹر کا سفر آپ نے کیا ہے، آپ کو چڑھانے کے لیے یا کچھ اس طرح کے عراقی یا دوسرے اس طرح کی کوئی مثال آپ کو ملی؟ میں آپ کو آنیسٹلی کہوں کہ میں وہاں سے جب آ رہا تھا تو مجھے یہ لگ رہا تھا، چونکہ میرا ایک اپنا جامع ہے اور میں جامع کو تبدیل نہیں کرتا ہوں، بالکل اور میں اسی جامع میں چل رہا ہوں، تو مجھے یہ تھا کہ شاید لوگ مجھے الگ الگ نگاہوں سے دیکھیں گے کہ بھئی کون آ گیا ہمارے بیچ میں۔ تو یہ 2-3 دن میں آپ یقین کریں گے کہ 200-300 لوگوں نے سیلفیاں لیے میرے ساتھ۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ سیلفیاں کیوں لی انہوں نے، لیکن انہوں نے سیلفیاں لی ہمارے ساتھ، اور محبت۔ اور باقی دیکھیں جلوس میں شریک نہیں ہوا ہوں، جو مشی ہماری چلی ہے، جس مشی میں ہمارا جانا ہوا تھوڑی دیر کے لیے، مشی یعنی پیدل جو ہم چلے ہیں تھوڑی دیر کے لیے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے، اس میں سوائے محبت کے، سوائے مہمان نوازی کے، سوائے اکرام کے، سوائے انسان کو عزت دینے کے میں نے کچھ نہیں۔ بچوں کا دیکھ کر آپ کا کیا تاثر رہا؟ وہ ایک بچی کے ساتھ تو ہماری ایک ویڈیو بھی ہے، بہت پیاری سی بچی تھی اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور کچھ بچوں نے تو ایسے ہاتھ جوڑ کے ہم سے کہا کہ ظاہر آپ کچھ لے لیں، تو ہم نے ان کی محبت میں کچھ لے لیا۔ تو بہرحال یہ بات تو ہے کہ جو تربیت ان کی خدمت کی جا رہی ہے، یہ تربیت ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اولاد کی کرنی چاہیے، خدمت کی جو تربیت ہونی چاہیے۔ اچھا ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، خاص کرنا چاہتا ہوں، سوال آپ کے بہت عمدہ ہیں، جواب اور اعلیٰ ہے،
چلتے چلتے امام حسین کے روضے سے بھی قریب ہو جائیں گے. چلتے چلتے تو افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر.